ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ جب جسے چاہے جس طرح مرضی چاہے رزق دے کے ہی رہتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ الٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ اسی طرح الٹی کھوپڑی کا بندہ جس کا دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں وہی کرتے ہیں جو سٹوری میں آگے بات ہوگی، جن کے دماغ پوری طرح سٹیبل نہیں ہوتے۔ وہ ان کی یہ بات سن رہا تھا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ جب جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا رزق لازمی دیتا ہے، اور جسے اللہ رزق دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل دماغ میں یہی بات طے کی، یا یہی کانفیڈنس بٹھا لیا، یا یہی کول قرار اللہ سے کر لیا کہ میں آج کے دن کوئی کھانا پینا نہیں کروں گا، کہ جب کہ اگر اللہ نے رزق دینا ہے تو میں نے نہیں کھانا نہیں پینا، دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے کیسے پلاتا ہے۔ میں آج سے لے کر کل اس ٹائم تک بالکل بھوکا اور پیاسا رہوں گا، میں نے نہ تو کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا ہے۔ اب یہ تہیا یا یہ اس نے کمٹمنٹ اپنے ساتھ کر لی۔ جب یہ بات اس نے کر لی تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں کسی سنسان جگہ جا کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ یہاں بازاروں میں آگے پیچھے گھروں میں جب چیزیں پکیں گی ان کی خوشبو ابھرے گی، یا بازار جاؤں گا جب چیزوں کو دیکھوں گا تو شاید مجھ سے برداشت نہ ہو پائے، تو اس لیے میں ایسی جگہ جا کے بیٹھتا ہوں جہاں پہ بالکل سناٹا ہو، سنسان ہو، کسی قسم کی میرے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ اب اس نے ایسا کیا کہ اس کی بستی یا شہر یا گاؤں سے تھوڑا دور ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، وہاں کون آئے گا، کوئی بھی نہیں آتا۔ اب وہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا۔ ایک قبر تھی جو قبرستان کے بالکل کونے میں سب سے پرانی قبر تھی، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ٹیک لگا کے چوپٹا مار کے جیسے انسان بیٹھتا ہے نا، بیٹھ گیا۔ اب اتفاقاً اس قبر کے اوپر کسی نے 3-4 مٹھائی والے لڈو رکھے ہوئے تھے۔ کس نیت سے رکھے تھے کوئی پتہ نہیں، کس نے رکھے تھے کوئی پتہ نہیں، وہ اتفاقاً وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، تھوڑی دیر گزری تو 3 چور وہاں پہ داخل ہو گئے قبرستان میں، کہیں ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی تو اس سے ڈر چھپ کے وہاں پہ وہ داخل ہو گئے۔ اب انہوں نے جب اس شخص کو وہاں بیٹھے دیکھا تو وہ تینوں اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کون ہو تم؟ اس نے کہا جی میں کون ہوں، آپ کو اس سے کیا مطلب، میں یہاں بس بیٹھا ہوں، میری مرضی۔ بھوک بھی تھی ظاہر، اس کو پیاس بھی تھی، تو اوپر سے ایسے ہی بھوک پیاس میں جیسے انسان آج کل روزے ہیں تو روزوں میں انسان اسی طرح ہو جاتا ہے، کوئی سیدھی بات کرے تو الٹی لگتی ہے، اس کو بھی اسی طرح ان کی بات، انہوں نے سیدھا سوال پوچھا، لگا اس نے کہا جی جو بھی ہوں آپ لوگوں کو کیا۔ جب کڑک رویہ اس نے کیا تو تینوں نے کہا جی یہ لڈو سامنے کیوں رکھے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ میں نے نہیں رکھے، میرے نہیں ہیں، آپ نے کھانے ہیں تو کھا لو۔ اب اس نے جب یہ بات کی تو ان کو شک پڑا کہ یہ کوئی جادو ٹونا کرنے والا یا کوئی اس طرح کے کارنامہ کرنے والا، یا اس لڈو میں کوئی چیز ملاوٹ کر کے یہاں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ قبرستان میں اکثر گوشت ملے، مرغی مری ملے، روٹے کی سری، بکرے کی سری ملے، یا کوئی پائے ملیں، یا کوئی لڈو مٹھائی، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ملیں تو زیادہ تر انسان کا مائنڈ اسی طرف جاتا ہے، یار یا کوئی کالا علم، پیلا علم، جادو ٹونا وغیرہ اس طرح کا کوئی کام ہے۔ اب انہوں نے بھی یہی سمجھ لیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہ لڈو تمہارے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس لڈو میں کیا شامل کیا ہوا، کیا ملاوٹ کی ہوئی ہے؟ اس نے جی کچھ بھی نہیں، یہ میرے ہیں ہی نہیں، میں نے کیا ملاوٹ کرنی ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر یا تو زہر ہے یا تم نے اس کے اوپر علم کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڈو کھاؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھانے۔ انہوں نے کہا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھانے۔ پھر تینوں نے مل کر خوب پھینٹا، جب اسے پھینٹنے کے بعد زبردستی اس کے منہ میں وہ لڈو ٹھونسے، کھا کے وہ نیچے اتارے، اور تھوڑی دیر دیکھتے رہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کو خیال آیا کہ واقعی جب اللہ کسی کو دینا چاہے، کھلانا چاہے تو وہ جس طرح چاہے کھلا سکتا ہے۔ دوستو اس سٹوری میں تھوڑا سا فن ضرور تھا لیکن سبق بھی تھا۔ سبق یہ تھا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اللہ پہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ اللہ پہ سوال اٹھانا ہمارا دستور نہیں ہے۔
اور نہ ہی ہمارے بس میں ہے، کیونکہ اللہ تو جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ جب اللہ جواب دینا چاہیں گے تو ہم وہ جواب سن نہیں پائیں گے، اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے عاجزی پسند ہے۔ ہاں سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوالیہ نشان کے طور پہ نہیں، سوال جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کیا جاتا ہے وہ سوال اللہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا جواب ہمیں تو 1,24,000 انبیاؤں کے تھرو دے دیے، جتنے بھی سوال ہمارے دماغوں میں تھے، اور پھر جو بچے کچھ رہ گئے ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث کی کتابوں میں مل گئے ہیں، اور کچھ جو ایسے سوالات ہیں جو نہ تو حدیث کی کتابوں سے ملتے ہیں نہ ہی قرآن پاک میں واضح ہو پائے ہیں، تو وہ پھر پرانے جو یعنی کہ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آج تک، ان کے بعد آج تک جتنے بھی دنیا میں لوگ آج آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، ان کی جو زندگیاں کی قصے کہانیاں ہوتی ہیں، جو سٹوریاں ہوتی ہیں، ان سے ملتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی بھی قصہ، کوئی بھی سٹوریز وہ بے وجہ نہیں ہوتی۔ اکثر ہم لوگ ڈرامے دیکھا کرتے تھے، موویز دیکھا کرتے تھے، تو باہر نکل کے پھر آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے، یار اس کی سٹوری بڑی اچھی تھی، اور اگر کوئی چیز صحیح سبق کا محض نہ ملے اس موویز میں، اس ڈرامہ میں، تو کہتے تھے یار ایویں ہی انہوں نے فضول کر دیا، فلاں بندے نے ایکٹنگ ہی صحیح نہیں کی، فلاں نے ایسے ہی صحیح نہیں کیا۔ لیکن کوئی بات ایسی ہو جو ہمارے مائنڈ اور ہمارے دل کو اچھی لگ جائے تو ہم آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ یار اس موویز اور اس ڈرامہ کی سٹوری یا فلاں والے ہیرو نے بڑا اچھا کام کیا، کردار بڑا اچھا نبھایا۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی چیز سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اس کے اپنے مائنڈ اور دل کا حساب ہے کہ وہ اس کو کس اینگل میں لے کے جائے۔ کوئی بھی قصہ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سٹوریز بے وجہ نہیں۔ آج کی سٹوری میں جو موٹیویشن یا جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ چینل پہ نیا سبسکرائب ضرور کریں۔